ہوگا آپ بھی سنتے آئے ہیں کہ میدان محشر قائم ہوگا، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، مگر میرے نبی، تمہارے نبی، کائنات کے نبی، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء ارشاد فرماتے میدان قیامت میں ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہوگی جو بالکل بے ٹینشن ہوگی، محبت سے بڑھوں گا سبحان اللہ، بالکل بے فکر ہوگی، اس جماعت کو کوئی ٹینشن نہیں، اور وہ ایسی جماعت ہوگی نہ تو وہ شہید ہوں گے، نہ نبی ہوں گے، نہ شہید ہوں گے، نہ نبی ہوں گے، بلکہ نبی اور شہید ان پہ رشک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے وہ کون ہے؟ میرے نبی، تمہارے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسی جماعت ہوگی جنتی نورانی تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے دمک رہے ہوں گے۔ نبی کے صحابہ عرض کرتے ہیں آقا وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی فرماتے ہیں وہ میری امت کے ولی ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اللہ کے ولی ہے، مصطفیٰ کی امت کے اولیاء ہیں، ولی وہ ہے انہیں کوئی غم نہیں ہے، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ولیوں سے محبت کرتے رہو، ولیوں سے پیار کرتے رہو، اور ولی سے تعلق رکھو گے تو تمہارا یہاں بھی بیڑا پار اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، ولیوں سے محبت کرتے رہو۔ یوں تو اولیاء کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن ان تمام اولیاء میں سے آج کا جو انتخاب ہے وہ صرف ولی جو ہندوستان کے راجہ میرے خواجہ، محبت سے بڑھوں گا سبحان اللہ، سلطان الہند حضور غریب نواز کی محبت کا یہ جلسہ سجایا ہے۔ راجہ منجھولا کے سنی مسلمانوں تمہیں خواجہ غریب نواز کی محبت مبارک ہو، تمہیں خواجہ کا جلسہ سجانا مبارک ہو، خواجہ کی یاد منانا مبارک ہو۔ کون ہے خواجہ؟ کون ہے معین الدین؟ کون ہے حسن سنجری؟ کون ہے جنہوں نے ہندوستان میں آ کے اسلام کا جھنڈا لہرایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت سے جھوم کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون ہے غریب نواز؟ ایمانداری سے غریب نواز۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں سب لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں اپنی فطرت کی بنیاد پر، مگر ہندوستانیوں ہم سب کو اپنے مسلمان ہونے پر ناز کرنا چاہیے، اپنے مومن ہونے پر فخر کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ ملک ہندوستان ہے، یہ ملک ہندوستان وہ ہندوستان ہے کہ اس ہندوستان کا ذکر نبی کے سامنے آتا تھا تو میرے مصطفیٰ ہندوستان کا نام سن کے مسکرایا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد مسکرایا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ میرے نبی کو ہندوستان سے اپنے غلاموں کی خوشبو آتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ حضور غریب نواز کی محبت میں جلسہ سجایا ہے۔ اب غریب نواز کی زندگی کے تعلق سے تھوڑا کچھ بیان کروں گا، اس کے بعد تقریر ختم۔ محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولو جھوم کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، جناب کے بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ولیوں سے محبت کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہے نا، ولیوں سے محبت، اور دیکھو جو ولیوں سے محبت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، بے شک، اور جو ولیوں کے مقابلے میں آ جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت، محبت سے پڑھوں گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کا نام تو ایمانداری سے اتنا پیارا نام ہے، اگر اعلیٰ حضرت کا نام لے لیا جائے تو سوتے ہوئے مجمع میں جان پڑ جاتی ہے، محبت سے پڑھوں گا سبحان اللہ۔ اور ہندوستان میں جہاں ہم خواجہ اجمیری کا احسان مانتے ہیں، میرے خواجہ نے ہندوستان کی سرزمین پہ آ کے اسلام پھیلایا ہے، اسی ہندوستان کی سرزمین پہ میرے اعلیٰ حضرت کے دور میں جب لوگوں نے ایمان لوٹنے کی کوشش کی تھی، اسلام بچانے کا کام غریب نواز نے کیا، اسلام پھیلانے کا کام غریب نواز نے کیا، ایمان بچانے کا کام امام محمد رضا خان نے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت غریب نواز کانفرنس مولانا سلیمان صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ میں آپ کی سمجھ کو سمجھ رہا ہوں، میری طرف توجہ دے، محبت سے پڑھوں گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ایمانداری سے ولیوں کے مقابلے میں آئے گا تو وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ولیوں کے تعلق سے، محبت سے پڑھوں گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو مولوی تھے، دو مولوی، ایک اللہ کے
ولی تھے, بڑی مشہور ذات, بڑی مشہور شخصیت, ان کی کرامت دور دور تک روشن, دور دور تک پھیلی ہوئی. اور 2 6 کم 30 مولوی, 6 کم 30 مولوی سمجھ گئے؟ ارے 6 کم 30 سمجھ گئے؟ 30 میں سے 6 نکال لو, کتنے بچے؟ 24. یہ نام اس لیے نکالا ہے کہ سانپ بھی مر جائے, لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اب سمجھ جاؤ اشارہ. 6 کم 30. وہ بھی خیال کرتے کیا رکھا ان مزاروں میں, کیا رکھا ان مٹی کے ڈھیروں میں. ابے نادان, تیرے لیے کچھ نہیں رکھا, ہمارے لیے سب کچھ رکھا ہے. بے شک بے شک. جو عقیدت رکھتے ہیں انہیں اللہ سب کچھ عطا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے ولی بڑے مشہور ہو گئے, کرامت بڑی مشہور, دور دور تک شہرت. اور یہ 2 سر پھرے مولوی انہی ولی کا امتحان لینے کے لیے پہنچ گئے. جمعے کی نماز ادا کی, جمعے کی نماز ادا کی, نماز پڑھائی. امام صاحب, جو امام صاحب تھے جمعے کے, وہ اللہ کے ولی تھے, انہوں نے نماز پڑھائی. اور دیکھو جمعے میں نماز پڑھائی جاتی ہے تو قرات زور سے کی جاتی ہے, الحمد زور سے پڑھی جاتی ہے, قرآن زور سے پڑھا جاتا ہے. یہ دونوں مولوی جو امتحان لینے گئے تھے اللہ کے ولی کا, پیچھے کھڑے رہے, اللہ کے ولی کے تلفظ پہ غور کرنے لگے. الحمد میں ان سے یہ نہیں پڑھا گیا, قرات میں اچھا یہ نہیں پڑھا گیا. ادھر پیچھے نیت باندھ کے کھڑے ہیں. اللہ کے ولی نے نماز جمعہ مکمل ادا فرما دی. اور اس کے بعد میں جمعہ کے بعد میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ناشتے کا انتظام ہوا. محبت صبر دوں گے سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھو ہم اور آپ میں فرق یہ ہے, ہمارا اور تمہارا دشمن سامنے آ جائے ہم اس کو بے فوراً ذلیل کر دیتے ہیں, اس کو رسوا کر دیتے ہیں. مگر اللہ کے ولی جب اس کو امتحان کی غرض سے کوئی آتا ہے اسے نصیحت کرتے ہیں تو ان کا انداز بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. سبحان اللہ. نماز جمعہ مکمل, دسترخوان بچھائے, سب لوگوں کو اجازت آ جائیں, خانقاہ میں آ جائیں, ولی کی بارگاہ میں آ جائیں, ناشتہ کر لیں. وہ 2 مولوی جو امتحان لینے آئے تھے, نماز جمعہ پڑھی, گرمی لگی, نہانے کے لیے جنگل پہنچ گئے اور تالاب میں کپڑے اتار کے ننگے ہو گئے, تالاب میں نہانے لگے دونوں مولوی. جیسے ہی تالاب میں پہنچے جنگل کا شیر آیا, جنگل کے شیر نے دونوں مولویوں کے کپڑے نیچے کیے اور دونوں مولویوں کے کپڑوں پہ بیٹھ گیا. اب بہت دیر ہو گئی, گھنٹے 2 گھنٹے ہو گئے, مولوی غوطے لگاتے رہے, غوطے لگاتے رہے. شیر کپڑوں پہ بیٹھا رہا, انتظار کرتا رہا, آ جاؤ ذرا نکل کے, تمہاری انتظام میں بناؤں گا, تمہاری مرمت میں کروں گا. اب وہ کیسے نکلتے, تالاب میں غوطے پہ غوطہ لگاتے رہے اور شیر کپڑوں پہ بیٹھا رہا. بہت دیر ہو گئی, ادھر دسترخوان پہ انتظار ہوتا رہا. اور اللہ کے ولیوں کی شان, محبت صبر جو ہوں سبحان اللہ. سب لوگ دسترخوان پہ بیٹھے, اللہ کے ولی نے مسکرا کے فرمایا 2 مولوی اور بھی تو تھے. محبت صبر جو ہوں سبحان اللہ. 2 مولوی اور بھی تھے جمعے میں, کہاں ہیں؟ ایک مرید کھڑا ہوا, حضور بڑی گڑبڑ ہو گئی. بولے کیا ہوا؟ بولے آئے تو تھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے, لیکن پتہ نہیں کیا ہوا, گرمی لگی, جنگل میں تالاب ہے, تالاب میں نہانے کے لیے چلے گئے اور بڑا غضب ہو گیا. جیسے ہی ان مولویوں نے کپڑے اتارے نہانے کے لیے, اب کپڑوں پہ جنگل کا شیر بیٹھ گیا. اللہ کے ولی مسکرانے لگے. محبت سے بڑھوں سبحان اللہ. ولی مسکرائے, مرید نے کہہ دیا, میرے وہ وقت کے ولی نے ارشاد فرمایا, مرید چلو مجھے دکھاؤ وہ تالاب کہاں ہے, مجھے دکھاؤ وہ مولوی کہاں غوطہ لگا رہے ہیں. جب اتنا سنا حضور, جب اتنا سنا مرید کے ساتھ, پیر کے ساتھ بھبولیے اور تمام لوگ جانے لگے. تالاب پہ پہنچے, اللہ کے ولی نے دیکھا 2 مولوی غوطہ لگا رہے, اب نہانے کا من بھی نہیں کر رہا, زبردستی غوطہ لگا رہے اور شیر کپڑوں پہ بیٹھا ہے. اللہ کے ولی تالاب کے کنارے پہنچے, شیر کے گال پہ 2 تماچے مارے اور کہا چل بھاگ, تجھے ہمارے مہمانوں کی بے عزتی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. محبت صبر سبحان اللہ. جنگل کا شیر 2 تماچے کھا کے چل دیا. شیر گیا, کپڑے فری. اللہ کے ولی نے کہا مہمان آ جاؤ, تم ہمارے مہمان ہو, آ جاؤ. وہ تالاب سے نکلے اور تالاب سے نکل کے بولے حضور بالکل معاملہ خراب ہو گیا تھا, ہم تو اپنی زندگی کی آس چھوڑ بیٹھے تھے. اللہ کے ولی نے کہا ان کپڑوں کو پہن لو, اور جب کپڑے پہن کے وہ 2 مولوی چلنے لگے, اللہ کے ولی نے کہا ارے نادان, تم نے علم حاصل کر لیا ہے, یاد رکھو علم حاصل کرنے سے تم نے زبان سنبھالی ہے. میں اللہ والا ہوں, میں نے دل سنبھالا ہے. جو زبان کو سنبھال لیتا ہے وہ جنگل کے شیروں سے ڈرتا ہے, اور جو دل کو سنبھال لیتا ہے دنیا کا شیر بھی اس سے ڈرا. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت.
غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت غریب نواز کانفرنس مولانا سلیمان صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چشتیوں محبت کرتے رہو. حضور غریب نواز کے تعلق سے بول رہا ہوں اس لیے کہ ہم ولیوں سے محبت کریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی انعام اور آخرت میں بھی انعام ملے گا انشاءاللہ. محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولو جھوم کر سبحان اللہ. یاد رکھو کوئی ایمان لاتا ہے اپنی فطرت سے مگر ہم ہندوستانی ہیں. جانتے ہو میرے ہندوستان میں غریب نواز کو کس نے بھیجا؟ حضور غریب نواز خود نہیں آئے بلکہ میرے غریب نواز جب مدینہ الرسول پہنچے, نبی کے شہر مقدس پہنچے, نبی کے روزے کا زیارت کی, نبی کے روزے کا دیدار کرنے کے بعد جب غریب نواز شام کے وقت میں آرام کی وجہ سے جب لیٹتے ہیں, ادھر غریب نواز کے خواب میں میرے نبی تمہارے نبی تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں بیٹا معین الدین اب تم یہاں مت رہو, ہندوستان چلے جاؤ. واپس سے بول رہا ہوں سبحان اللہ. میرے غریب نواز کہاں آئے؟ ہندوستان میں. بولو کہاں آئے؟ پہلے ملتان سے لاہور سے پھر آئے اجمیر. اجمیر ہی کیوں آئے جانتے ہو؟ اللہ والے جو کام کرتے ہیں وہ دین کا کرتے ہیں اور وہاں کرتے ہیں جہاں کانٹے ہوتے ہیں. واپس سے بول رہا ہوں سبحان اللہ. جہاں کانٹے ہوتے ہیں وہ دین کا کام کرتے ہیں. سب سے زیادہ ہندوستان میں مندر اگر کہیں تھے تو وہ اجمیر میں تھے. جانتے ہو آپ نے کرامت بڑی مشہور سنی ہے. میرے غریب نواز آئے, میں شارٹ کر رہا ہوں بالکل مختصر کر رہا ہوں. غریب نواز آئے اور آنے کے بعد اجمیر کی دھرتی پہ قدم رکھا. وہ گراؤنڈ, وہ میدان, وہ خالی پلاٹ جہاں پہ سرکاری اونٹ بندھا کرتے تھے, میرے غریب نواز کے ساتھ 40 مریدین ہیں. حضور غریب نواز نے فرمایا مریدوں بیٹھ جاؤ. اجمیر کی دھرتی پہ خالی میدان میں غریب نواز بیٹھ گئے, ان کے مرید بھی بیٹھ گئے. ابھی شام کا وقت ہوا تھا, اتنے میں پرتھوی راج چوہان کے پولیس والے آ گئے اور کہا اے بابا تم کون ہو؟ غریب نواز نے مسکرا کے کہا میں الحمدللہ مسلمان ہوں. کہا تم مسلمان ہو تو یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں سے اٹھ جاؤ. میرے غریب نواز نے کہا خالی میدان تھا, خالی جگہ تھی, بیٹھ گئے. بولے نہیں نہیں بابا تمہیں معلوم نہیں ہے اس جگہ پر سرکاری اونٹ بندھا کرتے ہیں, پرتھوی راج چوہان کے اونٹ بنتے ہیں, یہ اونٹوں کی جگہ ہے. میرے غریب نواز نے کہا اونٹ دوسری جگہ باندھ لو. بولے نہیں یہاں تو اونٹ بیٹھیں گے. جب اتنا کہا میرے غریب نواز کو جلال آ گیا. ارشاد فرماتے ہیں اگر یہاں اونٹ بیٹھیں گے تو بیٹھیں گے, اب تم اونٹوں کو بٹھا دو. سبحان اللہ. اب اونٹ بیٹھیں گے تو ارے بولو اونٹ بیٹھیں گے تو بیٹھیں گے, بٹھا لو. اب دیکھو میرے غوث پاک میرے غریب نواز کی کرامت. کہا بیٹھیں گے تو بیٹھیں گے. غریب نواز یہ کہہ کے چل دیے. کہا مریدو آگے چلو. آگے پہنچ گئے. اب دیکھا اب شام کے وقت میں جب اونٹ بیٹھے, مغرب ہو گئی, عشاء ہو گئی, فجر ہو گئی, صبح کا بھی ٹائم نکل گیا. جس وقت میں اونٹ اٹھ کے جاتے تھے کام و کاج کے لیے وہ وقت ہو گیا. پولیس والوں نے بہت ڈنڈے مارے, بڑی قمچی ماری, مگر جو اونٹ جہاں بیٹھ گیا وہاں سے اٹھنے کا نام, ارے بولا اٹھنے کا نام نہیں لے رہا. سب پریشان, پرتھوی راج چوہان کی ساری فوج پریشان. اٹھاتے رہے مگر نہیں اٹھے. ایک بولا ارے یہ نہیں اٹھیں گے اس لیے کہ تم نے بابا کی زبان نہ سنی تھی. بابا نے جاتے وقت کہا تھا تو بیٹھیں گے تو بیٹھیں گے, بیٹھیں گے تو بیٹھیں گے. اب بیٹھ گئے, اٹھیں گے نہیں. کہا کیا ہوگا؟ بادشاہ بہت ٹائٹ کرے گا, غصے میں ہو جائے گا. ایسے کر کے بابا کو راضی کر لو. یہ گئے اکٹھا ہو کے حضور ہماری نوکری کا سوال ہے, ہماری عزت کا سوال ہے, کچھ کر دو. وہ اونٹ بیٹھ گئے, آپ نے کہا بیٹھیں گے تو بیٹھیں گے, اور بیٹھ گئے, اٹھنے کا نام نہیں لے رہے. میرے غریب نواز نے مسکرا کے فرمایا جاؤ اٹھ گئے. بہت سبحان اللہ. جاؤ اٹھ گئے. جب پیچھے کو مڑ کے دیکھا تو اونٹ کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. یہ پہلی بات تھی, یہ پہلی بات تھی جو غریب نواز کی سب سے پہلی بات پہنچی پرتھوی راج چوہان کے کانوں میں. یہ پہلی بات تھی. اب ایک بات یہاں جملے کی بات آ گئی تو سن لو, جملہ سن لو. میرے غریب نواز کے اونٹ نہیں تھے, وہ اونٹ غریب نواز نہیں لائے تھے. وہ اونٹوں کے مالک غریب نواز نہیں تھے, ان اونٹوں کا مالک پرتھوی راج چوہان تھا. وہ اونٹ پرتھوی راج چوہان کے تھے, مگر خواجہ نے ہندوستان کی دھرتی پہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کو بٹھا کے یہ بتا دیا اے دنیا والوں, جب اجمیر کا راجہ معین الدین اونٹوں کو بٹھا سکتا ہے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا. تو جس کو مسلمان کو غریب نواز بسا دے اسے کون اکھاڑ
बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मौलाना सुलेमान साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अब देखो बिल्कुल बात समझ में आ गई। लोग कहते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को भेजो पाकिस्तान, भेजो पाकिस्तान, भेजो पाकिस्तान। भाई वो तो थोड़े से ऊँटते, वो भी तुम्हारे ही थे, तुम्हारे थे तो ख्वाजा ने बिठा दिए थे। तुम अपनों को ना उठा सके, हम तो ख्वाजा गरीब नवाज के अपने हैं। जब वो तुम्हारों को बिठा के तुम उठा नहीं सकते तो ख्वाजा अपनों को बसा दे तो तुम कैसे भगा सकते हो? तो हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। हम नबी के फरमान पे अमल भी करते। और एक बात याद रखो, किसी पार्टी के डर से हिंदुस्तान से मोहब्बत मत करना, किसी पार्टी के डर से हिंदुस्तान से मोहब्बत मत करना। मुसलमानों, हमारा ईमान सलामत है, हम दुनियादार की बात पर अमल नहीं करते, मदीने के ताजदार की बात पे अमल। नबी ने फरमाया जिस वतन में रहो उस वतन से मोहब्बत करते रहो। हमारा वतन हिंदुस्तान है, हम अगर पक्के मुसलमान हैं तो हिंदुस्तान से मोहब्बत करें। जो पक्का मुसलमान है वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करेगा, और जो मोहब्बत नहीं करेगा वो पक्का मुसलमान हो नहीं सकता। हम वतन से मोहब्बत करते हैं। अल-मुख्तसर, मेरे गरीब नवाज की पहली करामत मशहूर हो गई, पृथ्वीराज चौहान के कान में पहुंच गई, उसे खलबली हुई। मेरे गरीब नवाज उस जगह कयाम किया गरीब नवाज ने जहां पे कुछ पंडितों की झोपड़ियां थी। वो अना सागर, आपने वो सुना ना, अना सागर, वो 13 किलोमीटर की झील बनवाई थी पृथ्वीराज चौहान के दादा ने, उसका नाम अना था। वो अना तखल्लुस था शायद, तो उसके दादा ने बनवाई थी 13 किलोमीटर की झील, नाम रखा था अना सागर। जानते हो मेरे गरीब नवाज के 40 मुरीद थे, रोजाना उसमें से पानी पीते थे, उसमें से नहाते थे, उसमें गुस्ल करते थे। पंडितों को बड़ी बेइज्जती होती थी कि यार ये क्या है, मुसलमान कहाँ के आके, और ये स्नान भी यही करते, गुस्ल भी यही करते, उन्हें टेंशन होती थी। एक उस वक्त में एक मेला होता था जो गैर मुस्लिमों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए होता था। वो मेला साल में एक बार होता था, और उस मेले में 10,000 हिंदू भाई स्नान करने आते थे। इत्तिफाक से मेरे गरीब नवाज उसी के करीब, मेले के करीब 2 दिन पहले गरीब नवाज के मुरीद नहा रहे थे। एक पंडित जी को गुस्सा आया, पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचा और कहा ऐसे ऐसे ये अल्लाह वाले आ गए, मुसलमान आ गए और सारा का पानी गंदा कर दिया, कुछ तो करो। पृथ्वीराज चौहान क्या करना चाहते हो? बोले मारेंगे। बोले मार दो, जैसे चाहो भगा दो। इसलिए कि उसके दिल में पहले ही नफरत आ चुकी थी। पंडित जी आए, उन्होंने 40 मुरीदों को मारा, इतना मारा सर से लेके पैर तक खून बह गया। गरीब नवाज के मुरीद पिटे लुटे, गरीब नवाज की बारगाह में आए। मेरे गरीब नवाज ने मुस्कुरा के पूछा खून कैसा है? मुरीद रोने लगे, हुजूर जब से आपके साथ आए पंडितों ने मारा है। मेरे गरीब नवाज ने कहा कुछ मत करो, सब्र करो, मोहब्बत सब्र दूंगा। सुभान अल्लाह। क्यों मारा है? बोले हम नहाते ना गुस्ल करते, तो वो कहते तुमने पानी पलीत कर दिया, कल को उनका मेला होने वाला है। मेरे गरीब नवाज ने कहा टेंशन मत लो, कल मेला होगा तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। सुभान अल्लाह, मोहब्बत सब्र दूंगा। सुभान अल्लाह, हम चलेंगे। दूसरा दिन आया, 10,000 हिंदू भाई स्नान करने आया ना सागर पे। मेरे गरीब नवाज 40 मुरीदों को लेकर पहुंच गए और कहा बताओ कुछ पानी देना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ देना तो चाहते मगर गुस्ल के लिए नहीं, पीने के लिए ले सकते हो। मेरे गरीब नवाज ने कहा दे दोगे पीने के लिए? बोले हाँ पीने के लिए ले लो। मेरे गरीब नवाज ने मुरीद से कहा लोटा लाओ, मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह, लोटा लाओ, कासा लाओ। कासा लाया गया मुरीद से। मेरे गरीब नवाज ने कहा फरमाया जाओ ना सागर से कह दो तुझे अजमेर का राजा बुला रहा है, मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह, मोइनुद्दीन बुला रहा है, अल्लाह वाला बुला रहा है। अना सागर के करीब कासा किया, जैसे ही किया सारा पानी नीचे से उठा और गरीब नवाज के मुरीद के कासे में आ गया। सुभान अल्लाह, सारा पानी आ गया। अब जिस पानी में स्नान करने 10,000 हिंदू भाई गए हो और वहां पानी ना बचे तो स्नान कैसा? फिर मामला ही उल्टा हो जाएगा। पानी खत्म, पंडित जी को टेंशन हो गई। गरीब नवाज कुछ तो करो, कुछ तो करो, आपने तो सारा पानी ले लिया, कुछ तो दे दो। गरीब नवाज ने कहा लेना चाहते हो? हाँ हाँ कुछ दे दो। गरीब नवाज ने मुरीद से कहा लोटे को उल्टा कर दो। लोटे को उल्टा किया, सारा का सारा पानी अना सागर में जाके झील में रुक गया। अब तो 10,000 हिंदू भाई मेरे गरीब नवाज की करामत को देख रहे थे। तब 10,000 लोगों ने गरीब नवाज की करामत को देखा, अपने दिल में फैसला कर लिया अरे भाइयों यहाँ आते हैं अपना तन साफ करने
یہ اللہ والا ہے، اس سے مل جائیں گے، تن بھی صاف ہو جائے گا، من بھی صاف ہو جائے گا، من بھی صاف ہو جائے گا، تن بھی صاف ہو جائے گا۔ 10,000 لوگوں نے غریب نواز کے قدموں میں جھک کے کہا اے بابا ٹینشن مت لے، جب تجھ میں اتنا کمال ہے تو تیرے نبی میں کتنا کمال ہوگا، اور تجھ میں اتنا کمال ہے تیرے خدا میں کتنا کمال ہوگا۔ اب دیر نہ کر، ہم 10,000 لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے غریب نواز نے اسی وقت اسی میلے کے موقع پہ 10,000 ہندو بھائیوں کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخلہ دلایا تھا۔ سبحان اللہ، 10,000 لوگ مسلمان ہوئے۔ اب یہ دوسری ٹینشن پہنچی پرتھوی راج چوہان کے کانوں میں۔ بہرحال بہت زیادہ ہو گئی بات اور بہت لمبی ہو گئی، آخری بات بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد تقریر ختم۔ محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولو جھوم کر سبحان اللہ۔ 10,000 لوگوں کو پرتھوی راج چوہان کو بہت ٹینشن ہوئی۔ اس نے کہا دبدبے سے دھمکی سے نہ مانے، پٹنے سے نہ مانے، یہ بابا نکلنے کا نام نہیں لے گا۔ اس نے ہمارے گھر میں ہی آ کے اسلام پھیلا دیا۔ جادوگر کو بلایا، بہت مشہور کرامت ہے، جوگی جے پال کو بلایا، کچھ کرو۔ جوگی جے پال نے سانپ پھینکے، میرے غریب نواز نے ایک لکیر کھینچ دی تھی، کہا اس کے اندر کوئی چیز نہیں آئے گی۔ مرید بیٹھے رہے، سانپ پھینکے، آگ پھینکی، سب کچھ ہو گیا۔ آخر میں ہرن کی چربی، ہرن کی کھال پہ بیٹھ کے جوگی جے پال ہوا میں اڑنے لگا، جیسے ہی آسمان کی طرف اٹھا، میرے غریب نواز نے اپنی پیر کی طرف اشارہ کیا اور جوتی سے میرے غریب نواز مسکرا کے بولے اے جوتی معین الدین کی، تجھے شرم نہیں آتی؟ باطل اوپر چلا گیا، کفر اوپر چلا گیا، جھوٹ اوپر چلا گیا، ناحق اوپر چلا گیا، تو ابھی بھی میرے قدموں میں ہے۔ اتنا سنا، غریب نواز کی جوتی پیر سے نکلی، ہوا میں لہرائی، آسمان میں پہنچی، جوگی جے پال کے سر پہ پٹاپٹ پڑتی ہے، جوگی جے پال کو خواجہ کے قدموں میں لا کے گرا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جوگی جے پال قدموں میں آ کے بولا اے غریب نواز، جب تمہاری جوتی کا کمال اتنا ہے تو تمہارے ہاتھوں کا کمال کتنا ہوگا، تمہاری زبان کا کمال کتنا ہوگا۔ اب دیر نہ کرو، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو۔ سبحان اللہ۔ ارے غریب نواز نے 10,000 ان کو اور پھر جوگی جے پال کو کلمہ طیبہ پڑھایا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہے میرے غریب نواز کی کرامت المختصر۔ ہم سب کو لیے، ہم سب کے لیے سبق یہ ہے، غریب نواز سے محبت کریں تو صرف کرامتوں پہ صرف دھیان نہ دیں کہ کرامتوں سے کام چل جائے گا، غریب نواز کی کرامت سے بھی محبت کریں اور غریب نواز کی زندگی سے بھی محبت کریں۔ سچے اگر ہم غریب نواز کے شیدائی ہیں تو کسی کا دل نہ دکھائیں، نماز نہ چھوڑیں، بڑوں کی بے عزتی نہ کریں۔ اگر ہم اولاد ہیں تو ماں باپ کی عزت کا جنازہ نہ نکالیں، ہم اگر شوہر ہیں تو بیوی کی عزت کا خیال کریں، اگر ہماری بوڑھی ماں یا بوڑھا باپ ہے تو ان کی محبت کا ہم سب کو خیال کرنا ضروری ہے، پڑوسی کا خیال کریں۔ یوں تو بہت سے پیغامات ہیں غریب نواز کے، مگر صرف 3 پیغام میں آپ کو سنا رہا ہوں، بس 3 منٹ میں، اس کے بعد تقریر ختم۔ محبت سے جھوم کر سبحان اللہ۔ میرے غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، غریب نواز فرماتے ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے نا تو اللہ رب العزت میدان محشر میں اسے اتنا بڑا انعام دے گا، اتنا بڑا انعام دے گا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے بیچ میں پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک پردہ کتنا لمبا ہوگا جانتے ہو؟ ایک پردہ یہاں سے لے کے دوسرے پردے تک 5000 کلومیٹر تک کا سفر ہوگا۔ اللہ اکبر، 7 پردے ہوں گے۔ اب پتا چلا اگر ہم واقعی غریب نواز کے شیدائی ہیں تو محلے میں دیکھیں، رشتہ داری میں دیکھیں، بستی میں دیکھیں، کوئی بھوکا بھوک سے تڑپ تو نہیں رہا ہے، کوئی غریب غربت میں تڑپ تو نہیں رہا ہے۔ یہ تو پہلی بات۔ دوسری بات میرے غریب نواز فرماتے ہیں تم فیاضی کرو، سخاوت کرو، ایسی فیاضی کرو جیسے کہ سورج اور برسات ہے، جیسے کہ سورج اور برسات ہے۔ کیا مطلب؟ سورج نکلتا ہے تو سورج یہ نہیں دیکھتا کہ مسلمان کا گھر ہے، یہ نہیں دیکھتا غیر مسلم کا گھر ہے، یہ نہیں دیکھتا امیر کا گھر ہے، یہ نہیں دیکھتا غریب کا گھر ہے، یہ نہیں دیکھتا غریب کا گھر ہے، یہ نہیں دیکھتا دور کا گھر ہے، بلکہ سورج سب کو روشنی برابر دیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے
طریقے سے اگر تم سخاوت کرنا چاہتے ہو تو بالکل ایسے بن جاؤ جو تمہارے سامنے آ جائے کھلے دل سے اس کے ساتھ سخاوت کر دو. سبحان اللہ. چاہے وہ تمہارا اپنا ہو, تمہارا رشتہ دار ہو, تمہارا پڑوسی ہو, چاہے وہ مسلم ہو, چاہے وہ غیر مسلم. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کی محبت کا خیال کرتے رہو. اور تیسرا غریب نواز فرمان جاری کرتے ہیں. میرے غریب نواز فرماتے ہیں عاجز ایسے ہو جاؤ جیسے کہ زمین ہوتی ہے, جیسے کہ زمین عاجز ہوتی ہے. جس طریقے سے چاہتا ہے انسان چلا جاتا ہے, کوئی اکڑ کے چلتا ہے, کوئی عاجزی کے ساتھ چلتا ہے. اسی طریقے سے اپنے من کو عاجزی والا بنا لو. تمہیں کوئی کچھ بھی کہہ دے تم یہ سمجھ کے ہنس کے ٹال دو کہ کہہ رہا ہے اس کا کہنا اس کے لیے ہو. اگر یہ برائی میرے اندر ہے تو میں اس کو دور کروں, اور میرے اندر برائی نہیں ہے مجھے کہہ بھی رہا ہے تو کہنے دو, اللہ اس کو اس کا اجر دے گا. سبحان اللہ. میرے غریب نواز کی زندگی سے میں بھی آپ سب بھی محبت کرتے رہے. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اولیاء اللہ, بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں انہیں کوئی ڈر نہیں ہے اور یہ ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون, ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے. میں رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو قصداً سہواً غلطیاں واقع ہو گئی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل پاک سے اس کو معاف فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرات